تفصیل بیان فرمائی کہ کچھ شرف ایسے ہیں اللہ نے مجھے بھی دیے، علی شریک ہے، کچھ شرف ایسے ہیں کہ جو علی کو اللہ نے دیے اس میں علی کا کوئی شریک نہیں۔ ان میں ایک شرف یہ ہے کہ اللہ نے علی کو سیدہ جیسی زوجہ عطا فرمائی، اور بتانا یہ تھا، نبی اس حدیث کے ذریعے بتانا یہ چاہتے تھے کہ علی کی ولادت کعبہ سے لے کر منصب امامت و ولایت، علم، عظمت، شرف، شجاعت، عبادت، تقوی، تمام فضائل امیر المومنین، مانوی فضائل یا ظاہری، سارے فضائل کے ساتھ مل کر علی زہرا سے افضل نہیں، علی زہرا کے برابر ہے۔ یہ ہے بات سمجھنے والا، سارے مانوی اور ظاہری فضائل کے ساتھ علی میری بیٹی زہرا کے کف کہتے ہیں برابر، لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر کائنات میں میرے بھائی علی نہ ہوتے میری بیٹی کی برابری کا کوئی مرد کائنات میں نہ ہوتا۔ یہ ہے مقام جناب سیدہ، اور سیدہ کا شرف یہ ہے کہ جن کا عقد مولا علی کے ساتھ اللہ نے خود عرش پر پڑھایا۔ توجہ فرمائیں، مل کے حیدری۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ جملہ مشہور ہے کہ میاں رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، کوئی رشتہ آسمانوں پہ طے نہیں ہوتا، رشتے بناتے بھی ہم ہیں، توڑتے بھی ہم ہیں، اگر رشتے آسمانوں پہ بنتے تو زمینوں پہ طلاق کے نہ ہوتے۔ جو خدا رشتہ طے کر دے، دنیا کی کیا جرات، مخلوق کی کیا جرات کہ خالق کے بنائے ہوئے رشتے کو توڑ سکے۔ توڑنا دلیل ہے کہ رشتے بناتے بھی ہم ہیں اور توڑتے بھی ہم ہیں۔ ایک ہی رشتہ ہے جو عرش پہ طے ہوا اور وہ علی و بطول کا رشتہ ہے۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی آیا سیدہ کی خواستگاری کے لیے تو حضور نے یہی فرمایا کہ مجھے میری بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں ہے۔ ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو مختار کائنات بنا کے بھیجا، چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا اختیار آپ کو ہے، سورج کو اشارے سے پلٹانے کا اختیار آپ کو ہے، جانوروں سے کلمہ پڑھانے کا اختیار آپ کو ہے، پتھروں سے کلمہ پڑھانے کا اختیار آپ کو ہے، درختوں سے کلمہ پڑھانے کا اختیار آپ کو ہے، اور وہ اختیار جو آپ کی امت کے ہر باپ کو حاصل ہے، بیٹی کی شادی کے اختیار، فرماتے ہیں وہ اختیار مجھے نہیں ہے، تو بات سمجھ میں ہمارے نہیں آتی۔ حضور فرمائیں گے اگر میری بیٹی عام مسلمان بیٹی ہوتی تو جیسے ہر باپ کو اختیار ہوتا ہے مجھے بھی اختیار ہوتا، میرا کام ہے مسلمان بنانا، معصوم بنانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے میری بیٹی کو معصومہ بنایا ہے تو معصومہ کی شادی کا اختیار بھی ذات توحید کو ہوگا۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں اختیار ہے اللہ کے پاس سیدہ کی شادی کا، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ نے پوری کائنات میں سیدہ کے لیے چنا علی ابن ابی طالب کو۔ اس کے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، عقد سیدہ کے بعد، مولا کائنات کے ساتھ سیدہ کے عقد کے بعد مسلمانوں میں یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ فلاں علی کے برابر، فلاں علی کے برابر۔ اگر علی کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستی موجود ہوتی جو علی کے برابر ہوتی تو پھر قرآن اندازی ہوتی کہ ان میں سے کس کا نام آئے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے صرف علی کو چنا، اور صرف علی کا انتخاب دلیل ہے کہ کائنات میں سیدہ کے علاوہ کوئی علی کے برابر نہیں تھا، کوئی علی کے برابر نہیں تھا۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا متقیان بھی جناب سیدہ کی خواستگاری کے لیے تشریف لے گئے اور شرم و حیا کا سر جھکا کے بیٹھے۔ حضور فرماتے یا علی،
میں سمجھ گیا کہ آپ میری بیٹی سیدہ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، اور یا علی مبارک ہو، اللہ نے پوری کائنات میں سے میری شہزادی کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ مل کے مرم حیدریہ۔ اور ابھی جبرائیل نے آ کے مجھے خوشخبری دی ہے، خدا بعد درود و سلام فرما رہا ہے، میرے محبوب میں نے علی و بطول کا نکاح عرش پہ بڑھا دیا۔ ہم عرض کریں گے پروردگار آپ نکاح بھی پڑھاتے ہیں تو ایک نکاح اس دنیا میں بھی پڑھا دیں، تو کریم کی آواز آئے گی علی و بطول جیسا جوڑا تم لے کے آؤ۔ ایک جملہ میں عرض کروں، ہر کسی کا ایک ایک نکاح، علی و بطول کے 2 نکاح یہ کتابوں میں موجود ہے، ایک نکاح عرش پہ ہوا، ایک نکاح فرش پہ ہوا۔ 2 نکاح کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی نسل چلتی ہے ایک طرح سے، علی و بطول کی نسل چلی 2 طرح سے۔ جو نکاح عرش پہ ہوا اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا وہ سلسلہ عصمت ہے، اس سلسلے کا ایک فرزند زہرا آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ اور جو نکاح فرش پہ ہوا اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا وہ سلسلہ غیر عصمت ہے، جو آج دنیا کے گوشے گوشے میں غیر معصوم سادات موجود ہیں، چاہے وہ نقوی ہوں، کاظمی ہوں، مشہدی ہوں، موسوی ہوں، جعفری ہوں، جتنے سادات غیر معصوم ہیں یہ فرشی نکاح کی اولاد ہیں، میرا 12واں عرشی نکاح کی اولاد۔ صلوات محمد۔ تو فرماتے ہیں کہ یا علی عقل سے پہلے، بعض روایات میں نے پڑھا ہے جناب سیدہ کے فضائل میں جو کتابیں لکھی گئی کہ اللہ نے جو حق مہر بی بی کا معین فرمایا وہ بی بی نے اللہ سے مانگا، وہ اپنے ماننے والوں کی شفاعت ہے، حق کی شفاعت۔ اور بی بی نے اپنے بابا سے جب پوچھا گیا، ظاہر ہے کہ پوچھا جاتا ہے حق مہر، ہمارے یہاں بھی حق مہر لڑکی بتاتی ہے، لڑکی کی طرف سے صلاح مشورے کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں حق مہر شرعی ہونا چاہیے۔ مولانا پرانے زمانے میں شرعی حق مہر ہمارے معاشرے میں 21 روپے سمجھا جاتا تھا۔ شرعی حق مہر 21 روپے، شرعی حق مہر 21 روپے نہیں۔ شرعی حق مہر تمام فقہا لکھتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کے درمیان یا دونوں خاندانوں کے درمیان جو رقم یا جو چیز طے ہو جائے، طرفین سے راضی ہو جائے، شرعی حق مہر ہو جائے۔ اب چونکہ زمانہ ایڈوانس آ گیا تو اب اکثر علاقوں میں دیکھتا ہوں کہ جب پوچھتے ہیں کہ میاں حق مہر کیا ہوگا، کہہ لیں گے مولانا جو شرعی ہے یعنی 5000۔ اب شرعی 21 روپے سے 5000 آ گئے، جبکہ 5 نہ 21 روپے شرعی حق مہر تھا نہ 5000 شرعی حق مہر ہے۔ اگر شریعت کے مطابق دینا ہے حق مہر تو پھر ہمارے لیے رول ماڈل علی و بطول کی شادی ہے، تو حق مہر پھر وہ دینا چاہیے جو مولا علی نے جناب زہرا کو دیا ہے۔ وہ کیا حق مہر دیا تھا؟ اپنی زرہ بیچی تھی مولا امیر نے، اور وہ زرہ ایک روایت کے مطابق 480 درہم میں بکی، اور ایک روایت کے مطابق 500 درہم میں بکی۔ اب درہم مولانا تشریف فرما ہے، درہم کی قیمت لگوا لیجئے۔ درہم، اچھا یہ مجھے تھوڑا بتائیں کہ کاروباری لوگ بیٹھے، ایک ہے دینار، مولانا مجھے اشتباہ ہو رہا ہے کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، دینار اور درہم میں کیا فرق ہے؟ دینار سونے کا ہوتا ہے یا درہم؟ آپ کیا ہے نالج میں؟ جی دینار سونے کا ہوتا ہے اور درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ 500 درہم یا 480 درہم
اور درہم کا ایک خاص وزن ہوتا ہے، سکہ، یعنی 500 سکہ چاندی کا اس کا وزن کریں، اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ شرعی حق مہر ہے، اور وہ لاکھوں میں بنتی ہے۔ یہ 21 روپے درہم وزنی ہوتا ہے، 500 درہم ایک تھیلے میں آپ نہیں اٹھا سکتے، اتنا وزن ہوتا ہے، اور وہ لاکھوں میں جا کے بنتی ہے۔ چاندی کافی قیمتی ہے، ایسی سونا خیر بہت قیمتی ہے، لیکن چاندی کا بھی ایک اپنا ایک وزن بھی ہے اور اس کی قیمت بھی ہے۔ تو یہ ہے، اگر دینا ہے علی و بطول کی سنت پر تو 500 درہم کے برابر حق مہر بنتا ہے، یا 480۔ البتہ تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ مابین فریقین کے جو طے ہو جائے وہی شرعی حق مہر۔ بہرحال شرعی حق مہر اتنا ہونا چاہیے۔ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے حق مہر دیا، وہ میں نے عرض کیا کہ زرہ تھی حضرت کی، اور وہ بھی ادھوری زرہ۔ زرہ یعنی وہ لوہے کا لباس جو تیر و تلوار سے بچنے کے لیے میدان جنگ میں پہنا جاتا ہے۔ حضرت نے زرہ کا اگلا حصہ بنوایا تھا، پچھلا حصہ حضرت زرہ کا بنوایا ہی نہیں تھا، پچھلا حصہ زرہ کا حضرت کا تھا ہی نہیں۔ اور وہ بھی بڑی خوبصورت بات جب کسی نے پوچھا مولا امیر سے کہ یا علی یہ زرہ کا پچھلا حصہ کیوں نہیں بنوایا؟ فرمایا زرہ کا پچھلا حصہ وہ بنوایا جس نے میدان میں پشت دکھانا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی میرے مولا امیر نے میدان میں پشت نہیں دکھائی ہے، علی میدان سے کبھی بھاگے نہیں۔ تو لہذا سالم زرہ بکتی ہے 1000 درہم میں، تو مولا علی کی زرہ 480 یا 500 درہم میں بکی۔ وہ درہم لا کے مولا امیر المومنین نے حضور کی جھولی میں ڈال دیے۔ سامنے سلیمان ابو ذر کمبر مقداد بیٹھے تھے، حضرت نے وہ اٹھا کے مٹھی بھر بھر کے ان کی جھولیوں میں ڈال دی کہ جاؤ اس سے جا کے میری بیٹی کہا جہیز خرید کے لاؤ۔ یہ اسلام کی رول ماڈل شادی ہے جو میں کوشش کیا کرتا ہوں اکثر جب بھی مجھے موقع ملے، اور بی بی کی مناسبت سے جب کوئی مجلس ہو تو اس میں یاد دہانی کرواتا ہوں کہ اگر ہم صرف نام لیوا مسلمان نہیں، عملی مسلمان اگر مومن ہم بننا چاہتے ہیں تو اولاد کی شادیاں یوں کریں جیسے نبی نے اپنی بیٹی زہرا کی شادی کی۔ کیا شادی کی؟ جو مولا امیر علیہ السلام نے حق مہر دیا وہی 480 درہم یا 500 درہم سلیمان ابو ذر کمبر مقداد کو مقدار بھر دے دیے، اور فرمایا جاؤ اس سے میری بیٹی کا جہیز یعنی ضروریات زندگی کا سامان خرید کے لاؤ۔ جہیز یعنی ضروریات زندگی کا سامان۔ تو جہیز جو ہمارے یہاں ہے معروف، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ایسا ہونا چاہیے جیسا حق مہر ملے۔ اگر آپ لڑکے والوں کو حق مہر میں، لڑکے والوں کو جہیز میں اگر کار چاہیے، فریج چاہیے، LCD چاہیے، تو ان کو حق مہر بھی کار والا دینا پڑے گا، حق مہر بھی LCD والا دینا پڑے گا۔ یعنی جو جو چاہیے اس کے مطابق حق مہر دو۔ حق مہر تو شرعی 21 روپے نکال کے دے رہے ہو، یا 500 روپے نکال کے دے رہے ہو، یا 5000 حق مہر دے کے بڑا فخر کر رہے ہو میں نے بڑا حق مہر شرعی ادا کر دیا ہے، اور جواب میں تقاضا کرتے ہو کہ لڑکی کار بھی لے کے آئے، LCD بھی لے کے آئے۔ البتہ یہاں یہ گجوجیوں میں یہ باتیں کرنا فضول ہے، اس لیے کہ آپ کے ہاں تو رواج ہے ہی نہیں، آپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ اس جھنجھٹ سے فارغ ہیں۔ لیکن باقی سوسائٹی اور معاشرے میں مولانا کو پتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ہے، انجینئر بنایا ہے، کار لیں گے، یہ لیں گے، وہ لیں گے، لیں، لیکن پھر حق مہر بھی کار والا دینا پڑے گا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ المیہ ہے، برے صغیر پاک و ہند میں ہے، آپ کے یہاں چونکہ ایک مخصوص قبیلہ ہے
آپ لوگوں کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک میری معلومات ہے کہ آپ لوگوں کی شادیاں یقیناً ایسی ہوتی ہے جو حق مہر لڑکے والے دیتے ہیں، جو اماؤنٹ دیتے ہیں حق مہر کے طور پر، اسی سے اخراجات برداشت کیے جاتے ہیں۔ اور سندھ کے بھی بعض قبائل میں چونکہ 16 سال سندھ میں رہا ہوں، وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک بڑی اماؤنٹ، حتیٰ کہ جو لڑکے والے بارات لے کے آتے ہیں اس بارات کے خرچ اخراجات بھی لڑکے والے ہی ادا کرتے ہیں، اور حق بھی یہی بنتا ہے، اس لیے کہ لڑکی کو تو اللہ نے بیٹی کو رحمت کہا ہے، رحمت، زحمت تو ہے ہی نہیں۔ ماں باپ کے لیے بیٹی ایک ہو تو رحمت، 5 ہو تو رحمت، 10 ہو تو رحمت، وہ تو ہے ہی رحمت۔ شادی کے 2 خرچے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، ایک ہے حق مہر، دوسرا ہے ولیمہ۔ حق مہر ایک واجب خرچہ ہے، ایک مستحب۔ حق مہر واجب ہے، ولیمہ مستحب ہے۔ یہ دونوں اللہ نے خرچے لڑکے والوں پہ رکھے ہیں۔ حق مہر بھی لڑکے والوں پہ دینا واجب ہے، اور ولیمہ بھی لڑکے والوں کے لیے مستحب ہے۔ بیٹی تو کل بھی رحمت تھی، آج بھی رحمت ہے، بیٹی کا وجود رحمت۔ بہرحال میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو حق میں مولا امیر نے دیا، عادل ہاتھوں سے پیسے عادل ہاتھوں پر گئے تھے۔ یہ معجزہ ہے پیغمبر کے ہاتھوں کا کہ جو پیسے جو درہم بانٹ کے دیے تھے، حضرت ابو ذر، سلیمان، کمر، مقداد، ضروریات زندگی کا سارا سامان بھی آ گیا اس وقت کی ضرورت کے مطابق، نہ کوئی درہم زیادہ ہوا نہ کم، اور ضروریات زندگی کا۔ تو کیا مطلب شادی کیسی ہونی چاہیے؟ جیسی جناب سیدہ مولا کائنات کی ہوئی۔ کیا مطلب؟ لڑکے والے جو حق مہر دیں، اسی سے لڑکی کا باپ بیٹی کا جہیز خریدے، اور جب رخصتی کرے تو سامان لڑکے والوں کے گھر پہنچ جائے۔ ابھی میں نے ایک ہی بیٹے کی شادی کی ہے، اور میں نے الحمدللہ جیسی تقریر کرتا ہوں اس کے مطابق حق مہر بھی میں نے بیٹے کی طرف سے 50,000 حق مہر دیا۔ پھر بھی میں سمجھتا تھا کہ 50,000 بھی کم ہے، کم از کم 1,00,000 اس دور کے مطابق۔ اور پھر یہ ہے کہ ساتھ شرائط بھی تھی، شرائط ہماری طرف سے، یعنی میری اور میرے بیٹے کی طرف سے یہ شرط تھی لڑکی والوں سے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے۔ اس شرط پہ آپ کی بیٹی لے رہے ہیں کہ ہم جہیز آپ سے اور نہیں لیا، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، نہیں لیا۔ اور دوسرے میرے بیٹے کی شادی کا سلسلہ بھی ابھی ہو رہا ہے، اور اس کی بھی خواہش یہی ہے کہ سب کچھ خود بنائیں گے، جہیز نہیں لیں گے، اور انشاءاللہ نہیں لیں گے۔ 7 بیٹے ہیں، کسی کا جہیز نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ جو تقریر میں وہ تقریر ہی نہیں کرتا جس پر خود اللہ نے مجھے عمل کی توفیق نہ دی۔ ہاں تو بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے اور میرے بھائیوں بیٹیوں کو ہمارے معاشرے میں جہیز میں بہت توجہ ہوتی ہے، جہیز جہیز۔ میں عرض کیا کرتا ہوں بیٹی کو جہیز دینا واجب نہیں، میراث دینا واجب ہے۔ ابھی میں ایک جملہ فرما رہے تھے، ایک جملہ میں چونکہ مسلسل سفر تھا ہمارے وہاں اپر پنجاب میں آج کل سموگ چھائی ہوئی ہے، دھند بہت زیادہ ہے۔ آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے، یہاں تو نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ عبدالحکیم تک تقریباً میں آیا ہوں تو سموگ کا راج تھا، صبح کے نکلے ہوئے اور یہاں 3 ساڑھے 3 بجے پہنچ رہے ہیں، پورے دن سفر ہو گیا، 30-40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چل رہی، اور گاڑی کا حشر بھی عابد بھائی نے دیکھ لیا کہ کیا صورت آ رہی ہے۔ تو آپ کے یہاں یہ نہیں ہے، تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بیٹیوں، ابھی مولانا فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا، نماز میں نے ادھر ہی آ کے پڑھی، کیونکہ عابد بھائی بار بار ہوتی ہے کہ مولانا ٹائم 4 بجے کا دیا ہوا ہے، کہنے لگے میں نے 3 بجے کا آپ کو کہا تھا، اب ہم سبیر بڑھا رہے ہیں کہ جلدی پہنچے۔ تو پہنچے یہاں، نماز یہاں آ کے پڑھی، تو مولانا کے جملہ مجھے شاید وہ یہ فرما رہے تھے کہ دعا کیا کریں کہ اللہ اگر بیٹے دے تو ایک بیٹی بھی ہو، اور بعض ہمارے ذاکرین بھی یہ جملہ کہتے ہیں کہ بیٹا، اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، اس کو دور کر لیجیے۔ ہمارے ذاکرین ممبر پہ ایک مغالطہ بیان کرتے ہیں
یقیناً قبلہ نے بھی اس مغالطے کو دور کیا ہوگا، میں صحیح سمجھ نہیں سکا کہ 4 بیٹے ہوں 5 بیٹے ہوں، دعا کرو اللہ ایک بیٹی عطا فرمائے۔ ساتھ وہ ذاکرین یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جائیداد کا وارث، بیٹی میت کی وارث۔ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو منبر پہ بیان کیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ بیٹے جائیداد کے وارث اور بیٹی میت کی وارث کیوں بھائی؟ بیٹی جائیداد کی وارث کیوں نہیں؟ اور بھائی جس طرح بیٹا جائیداد کا وارث ہے، بیٹی بھی جائیداد کی وارث ہے۔ بیٹے کا دوہرا حصہ ہے، بیٹی کا ایک اور حصہ ہے میراث میں۔ دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے۔ ایک بیٹے کے 2 حصے کیے جائیں تو 2 بیٹیوں کا بنتا ہے۔ مطلب اگر 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، تو جائیداد آدھو-آدھ کی جائے گی، ایک پورا حصہ بیٹے کو جائے گا، باقی آدھی جائیداد کے 2 حصے کیے جائیں گے، ایک آدھا حصہ ایک بیٹی کو ملے گا، آدھا حصہ دوسری بیٹی کو ملے گا۔ آپ کی اور میری بیٹی مکان میں حصہ دار، دکان میں حصہ دار، مل میں حصہ دار، پیٹرول پمپ میں حصہ دار، بینک بیلنس میں حصہ دار، سونا چاندی اگر جمع کیا ہوا ہے تو وہ بھی بیٹی بھی جائیداد کی وارث ہے۔ یہ بہت بڑا اشتباہ شروع سے ہم بھی بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میاں بیٹا باپ کی جائیداد کا وارث ہے اور بیٹی میت کی وارث ہے۔ نہیں، باپ کے بعد باپ فوت ہوا تو اس کے بعد بیٹا، بڑا بیٹا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ میت کے اخراجات بھی وہ کرے، اور میت کے جو فرائض ہیں وہ بھی بیٹے پر واجب ہیں، خود کرے یا کروائے۔ اس کی قضا نمازیں بھی بڑے بیٹے پہ واجب ہیں، قضا روزے بھی بڑے بیٹے پہ واجب ہیں، اس کے فرائض بھی بڑے بیٹے پہ واجب ہیں۔ وہ میت کا وارث کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ جائیداد کا وارث کیوں نہیں؟ اور بیٹی جائیداد کی وارث کیوں نہیں؟ قرآن کہتے ہیں کہ بیٹی کا ایک اور حصہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں، آئمہ فرماتے ہیں، بیٹی جائیداد کی وارث ہے۔ اور میراث پائی جناب سیدہ نے اپنے بابا کی، اور فرما رہی ہے نا، تو ہماری بیٹیاں میراث میں، اگر میں عرض کیا کرتا ہوں، وہ باپ جو اپنی بیٹی کو میراث میں سے حصہ نہیں دے۔ اب معاملہ کیا ہے میاں؟ اگر ہم بیٹی کو میراث دے دیں گے تو شریک آ کے ہماری میراث میں، غیر آ کے ہماری میراث میں حصہ دار بن جائیں گے۔ غیر کو جگر کا ٹکڑا دے رہے ہو، زمین کا ٹکڑا کیوں نہیں دیتے ہو؟ میراث بعد نہیں تقسیم ہوتی ہے، مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے۔ اور میں اس اجتماع کے، میرا بیٹا موجود ہے یہاں مجلس میں اس خطرے سے بچنے کے لیے کہ میری اولاد میں سے کوئی میری بیٹی کو بعد میں میراث ممکن ہے نہ دے، لہذا میں نے اپنی زندگی میں بیٹیوں کی جو میراث بنتی تھی ان کو حصہ کر کے ان کو دے دیا۔ توجہ فرما رہے، اس لیے کہ میں بارگاہ خدا میں قبر میں اور قیامت کے دن سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ یہ میں کہتا ہوں، کہنے لگے باپ اگر دے دیں گے اور بیٹی کو دیں گے، شریک آ کے بھائی بیٹی کو نہیں دو گے تو کیا قبر میں ساتھ لے کے جاؤ گے؟ بولو یار، اگر بیٹی کو نہیں دو گے میراث تو قبر میں زمین ساتھ لے کے جاؤ گے، بینک بیلنس قبر میں ساتھ لے کے جاؤ گے، پیٹرول پمپ قبر میں ساتھ لے کے جاؤ گے، مل قبر میں ساتھ لے کے جاؤ گے، یہی ہر شہر رہ جانا ہے۔ آپ کا حصہ، آپ کو اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور رشتے دنیا تک ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ بیٹی گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھے کہ بابا میری میراث، سیدہ کی میراث پہ تو روتے تھے کہ لوگوں نے رسول زادی کو باپ کا حصہ نہیں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس وقت کیا جواب ہے؟ اور میں نے ایک روایت عرض کی، یہاں پتہ نہیں عرض کی یا نہیں، اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں، میرے مولا امیر المومنین کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین کا ایک صحابی تھا جس کے سینکڑوں اونٹ تھے، 100 سے تو زیادہ ہی تھے، بزنس تھا، اس کا کاروبار تھا۔ تو ایک دفعہ بڑھاپے کا عالم ہے، آتا ہے حضرت کی بارگاہ میں، حضرت نے پوچھا وہ اونٹوں کا کیا ہوا تیرا؟
سنا ہے کہ سارے عمر تو نے دے کے فارغ ہو گیا. کہا یا امیر المومنین، اولاد میں، قربا میں، مساکین میں، یتیما میں، رشتہ داروں میں جو جتنا جس کا حصہ بنتا تھا میں دے چکا اور اب میں فارغ ہوں. مولا امیر مسکرا کے فرماتے ہیں مال دنیا کا اس سے بہترین مصرف اور کوئی ہے ہی نہیں. مال دنیا آپ نے آخرت بنا لی، ہر ایک کو حصہ اس کے گھر پہنچا دیا. اس سے بڑی آپ مال دنیا میں سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ، اور بیٹوں کو دو ان کا حصہ. شریعت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اپنے واجبات و فرائض کو ادا کرو. یہی ان مجالس کا مقصد ہے، یہی ان مجالس کا ہدف ہے. اب وقت کم رہ گیا ہے اور یہ چونکہ بی بی کی شہادت کے ایام آنے والی رات سے شروع ہو رہے ہیں، تو جس طرح قبلہ نے بی بی کے چند دکھ آپ کو سنائے ہیں، میں بھی چند دکھ سنانا چاہتا ہوں. علی و بطول کے درد عزاداروں اگر ایک جملے میں بیان کیے جائیں، میں چاہتا ہوں برادران رسولت کی آزان سے پہلے مجلس تمام ہو. علی و بطول کے درد. میں ایک ذاکر حسین ہوں، میں اہل بیت کے درد پڑھتا ہوں. جناب سیدہ کے بڑے درد مجھے یاد ہیں. ایک جملہ ہے میرا، بی بی کے مصائب کو میں نے اکٹھا کیا اور وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ علی و بطول کے درد اگر ایک جملے میں جمع کیے جائیں تو وہ جملہ یہ بنتا ہے: زہرا کو علی کے درد کھا گئے، علی کو بطول کے درد کھا گئے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہی حق ہے محبت کا. علی کو بطول کے درد کھا گئے، زہرا کو علی کے درد کھا گئے. ایک درد ہے جو تاریخ کا درد ہے، آپ ہمیشہ سنتے ہیں، اور یہ ایسا درد ہے کہ یہ قوم قیامت تک روتی رہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. مولا امیر گھر میں تشریف لائے، چہرے کی پریشانی کو محسوس کیا. جناب زہرا نے آنکھوں میں آنسو آئے. یا علی، میں نے سنا ہے لوگ آپ پہ سلام ہی نہیں کرتے. مظلومیت تو دیکھے مولا علی کی. بی بی درد بیان کر رہی ہے، رو کے فرماتی ہے: یا علی، میں نے سنا ہے لوگ آپ پہ سلام نہیں کرتے. علی جیسا بہادر شیر خدا کی چیخ نکل گئی. سیدہ اتنی بات ہوتی علی برداشت کر لیتا، ظلم یہ ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. یہ تاریخ میں درد موجود، لوگ میرے سلام کا جواب اگلا درد سنیے گا. میں نے بزرگ عالم دین سے سنا، یہاں بھی نوجوانوں کی ایک جمعیت ہے، قبلہ اعلام بھی عروۃ الوثقیٰ میں تشریف لے جا چکے. ایام فاطمیہ تھے، 5-7 سال پہلے کی بات ہے. ایام فاطمیہ تھے اور میں گیا عروۃ الوثقیٰ میں. آسین جواب نقوی مدد اللہ علی خطاب فرما رہے تھے. ہمارے جیت بزرگ عالم ہیں، تمام علماء واجب الاحترام ہے، لائق احترام ہے، لائق عزت ہے. خدا سب کو سلامت رکھے. قبلہ عالم خطاب فرما رہے تھے. وہ منظر مجھے نہیں بھولتا. میں نے اس جملے پر اس سیدزادے کو منہ پہ ماتم کرتے دیکھا. فرماتے ہیں سیدہ کے دل میں جو سب سے بڑا درد یہ تھا نا، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے علی کی ولایت کو بھلا دیا. اللہ کرے میں بیان کر سکوں. قبلہ فرماتے ہیں نماز شب کے لیے بی بی اٹھتی تھی. نماز شب پڑھنے کے بعد، نماز فریضہ ادا کرنے کے بعد سیدزادی برقع پہن لیتی تھی، حسنین کو ساتھ لے لیتی تھی، ایک انگلی کے ساتھ حسن، ایک انگلی کے ساتھ حسین. بی بی ایک ایک صحابی کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتی تھی: گھروں سے نکلو، گواہی دو میرے بابا نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا منزل غدیر پر. بی بی فرماتی ہے میرا درد یہ ہے جب مسلمان دیکھتے تھے نا کہ وہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے، وہ گھروں کے دروازے بند کر. جزاک اللہ. اور میں
میں روتی واپس چلی آتی تھی، بابا تیرے جانے کے بعد زہرا کا احترام مسلمانوں نے بھلا دیا۔ زہرا کو علی کے درد کھا گئے، علی کو بطول کے درد کھا گئے۔ عزادارو، میرے مولا امیر، میں عرض کیا کرتا ہوں، اس سے بڑا مظلومیت کا جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ میں سب سے بڑے مظلوم کا نام علی ہے، خدا گواہ ہے۔ ائمہ میں سب سے بڑے مظلوم امام کا نام مولا علی ہے۔ ماتمی عزادار اگر سوچ رہے ہوں تو میں انہیں دلیل دیتا ہوں۔ میرے مولا حسن مظلوم ہیں، میرے مولا حسین مظلوم امام ہیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مسجد ہے، خانہ خدا ہے، امام بارگاہ میں بیٹھا ہوں، خدا گواہ ہے، ماتمی و عزاداروں، میرے مولا حسین کی زندگی میں ان کے کسی حرم کو کوئی تکلیف نہیں آئی۔ اس سے بڑا کیا مصائب میں آپ کو سناؤں۔ اللہ تعالیٰ جو میرے مولا حسین زخمی تھے نا، زخموں میں اتنے چور تھے، اور تیر و تلواروں کے سائے میں ایک مرتبہ قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کر میرے مولا حسین، ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ حسین کی روح پرواز کر گئی۔ شمر کہتا ہے کہ نہیں، ابھی حسین زندہ ہے۔ کہا نہیں، پرواز کر گئی ہے۔ شمر کہتے ہیں اگر اندازہ لگانا ہے نا کہ حسین زندہ ہے یا نہیں، تو میں آپ کو ابھی تجربہ کر کے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے آواز دی، لوٹو تبرو کا، بیویوں کی چادروں کو لوٹنے کا نام آیا، بطول کے بیٹے نے قبضہ تلوار سے سر اٹھایا، کہا شرم کرو، ابھی تو حسین زندہ ہے۔ مولا حسین کی زندگی میں ان کے کسی حرم کو کوئی تکلیف نہیں آئی۔ وہ عزاداروں، ماتمی علی وہ مظلوم ہے، علی دیکھتا رہا، بطول کو تماچا لگتا رہا۔ ابھی سید زادہ بیان کر رہا تھا، خدا کی قسم جگر پھٹ رہا تھا جب وہ جملے کہہ رہے تھے، لیکن بڑے پردے میں انہوں نے جملہ فرمایا، شیخ نقوی صاحب نے بڑے پردے میں جملہ فرمایا کہ بی بی کی آنکھ زخمی تھی، ملعون نے تماچا مارا، بی بی کی آنکھ زخمی تھی۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں کہہ رہا ہوں، آیت اللہ مہاجر عظیم الشان، اور یہ جملے میں نے شیخ کرامت علی قمی صاحب سے سنے، انہوں نے آیت اللہ مہاجر کا ذکر کیا، اور حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ آیت اللہ فرماتے ہیں اس ملعون نے اتنا تماچا مارا، جتنے دن زندہ رہی دائیں آنکھ سے بی بی کو نظر نہیں آتا تھا۔ آنکھ سے زیادہ دیکھ نہیں سکتی، آنکھ زخمی، چہرہ زخمی، پہلو زخمی، بازو زخمی۔ عزادارو، علی کو بطول کے درد کھا ہے۔ ایک درد بیان کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ہمیشہ سنا کرتے ہیں، مناسبت ہے تو سن لیجیے۔ عزادارو، معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے، مولا امیر غسل دے رہے جناب سیدہ کو، ام ایمن پانی دے رہی ہے، پانی پکڑا رہی ہے، دوران غسل ام ایمن کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ مولا امیر فرماتے ام ایمن رو ضرور مگر آہستہ رو، تیرے رونے کی آواز سن کے میری زینب اور روتی ہے، میرے حسنین اور روتے ہیں۔ ام ایمن راویہ ہے، ابھی مولا مجھے تسلی دے رہے تھے کہ دوران غسل کوئی ایسا مرحلہ آ گیا، علی جیسے بہادر کی چیخیں بلند ہوئی، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ لیا یا علی، ابھی تو تسلی دے رہے تھے، اس قدر بلند آواز سے گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہا ام ایمن بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں علی کو رونے پہ مجبور کر رہی ہے۔ مجھے نہیں بتایا یا علی میرے پہلوں کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اور ایک جملہ مجھے اور یاد آ رہا ہے، میں نے علامہ ملک اعجاز صاحب کی وجہ سے یہ جملے سنے، اور استاد العلماء بھی یہ جملے بیان فرمایا کرتے تھے کہ جناب ابن عباس شاگرد بھی ہیں، مولا امیر المومنین کے ابن عباس چچا بھائی بھی ہیں۔ ابن عباس نے تسلی دینے کے لیے شاید کہا ہوگا یا علی، اپنی زوجہ کے لیے اتنا گریہ کر رہے ہو، اتنا رو رہے ہو، اس لیے کہ علی روتے روتے زمین پہ گر پڑے تھے، اس قدر گریہ، اس قدر رو رہے ہو۔ کہا ابن عباس مجھے وہ منظر
جب رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی تھی نا تو اگلے دن کھانا لے کے آئے تھے بیٹی کا، شہزادی کا کھانا، جو کہ عرب میں رواج ہے، اور اس رواج اس رسم کو آج رسول اللہ نے بھی جائز قرار دیا تھا، اور خود رسول اللہ اگلے دن بیٹی کا کھانا لے کے گئے تھے اور رو کے کہا تھا زہرا اگر تیری ماں زندہ ہوتی تو آج خدیجہ کھانا لے کے آتی، تیری ماں زندہ نہیں ہے، تیرے بابا کھانا لے کے آئے۔ میرا مولا امیر فرماتے ابن عباس مجھے وہ منظر نہیں بھولتا، ایک ایک لقمہ توڑ کے زہرا کو رسول کھلا، ایک ایک لقمہ توڑ کے بطول کو خود رسول اللہ کھلا رہے تھے، اور آنکھوں میں آنسو بھی تھے، اور میری طرف دیکھ کر کہتے تھے یا علی میری امانت کا خیال رکھنا۔ اور علامہ قبلہ جواد نقوی صاحب قبلہ سے میں نے یہ جملے ان سے میں نے سنے، فرمایا یا علی میرے بعد خیال رکھنا کوئی میری زہرا کو تماشا نہ مارے۔ اور آخری میرا درد ہے کہ میں سنانا چاہتا ہوں، یہیں پہ روک رہا ہوں۔ غسل مکمل ہوا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہوا، علامہ سید صفدر حسین نجفی محسن ملت میرے استاد قبلہ سے میں نے جملہ سنا، فرماتے ہیں کہ میرے مولا امیر نے حسن مجتبیٰ کو اپنے شہزادے کو بلایا، کہا حسن بیٹا جاؤ اور شہزادے شہزادیوں سے کہو کہ ماں کا آخری دیدار کر لیں۔ سارے شہزادے شہزادیاں آئیں۔ روایت میں ہے کہ میرے مولا حسین 4 یا 5 سال کی ظاہری عمر مبارک ہے، تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہیں، مولا حسن مجتبیٰ آئے، بھیا بابا فرما رہے ہیں ماں کا آخری دیدار کر لو۔ میرے مولا حسین رو کے فرماتے ہیں بھائی حسن آپ جانتے ہیں میری ماں فخر مریم اور میں فخر عیسیٰ ہوں، اگر مریم کفن سے اپنے بیٹے عیسیٰ کو بلا سکتی ہے تو میری ماں شہیدہ ہے، میری ماں زندہ ہے، جب تک اماں مجھے خود بلائے گی نہیں میں آگے نہ بڑھوں گا۔ کہ بلا فرماتی یہ سننا تھا کہ انت و حنت و مدت یدیہا، بندے کفن ٹوٹ گئے، سہرا کے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، آواز آئی آؤ میرے کربلا کے غریب بیٹے، آؤ میرے کربلا کے مسافر بیٹے، اور حسین آگے بڑھے، ماں کو گلے لگایا۔ جو جملہ میرا درد ہے وہ یہ ہے، اور میں ساری زندگی پڑھتا رہوں گا۔ سن 95 میں پہلی مرتبہ اللہ نے مجھے کربلا کی زیارت کا شرف بخشا، پہلی مرتبہ میں کربلا گیا۔ علامہ محمد عباس قمی مرحوم ساتھ تھے، اس وقت وہ سید سالم تھے، ابھی ایکسیڈنٹ بھی قبلہ کا نہیں ہوا تھا۔ تو جب جیسے روزے میں داخل ہوئے نا تو میں نے قبلہ کے گلے میں باہر ڈال کے پرسہ دیتے جا رہے تھے، میں نے کہا مجھے سب سے پہلے وہ جگہ دکھائیں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ غریب ذبح ہوتا رہا، 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی وظالم نوار۔ قبلہ نے میرے ہاتھ سے پکڑا، مجھے مقتل لے کے آئے، سب سے پہلے مقتل لے کے آئے، کہا مولانا یہ میرے مولا غریب کا مقتل ہے۔ اور میں نے کہا قبر کہاں ہے؟ کہا وہ روزہ ہے، وہ قبر ہے۔ تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا قبلہ مجھے یہ بتائیں جہاں ذبح ہوا زہرا کا بیٹا 13 ضربوں سے، وہاں پہ قبر کیوں نہ بنی، فاصلے پہ قبر کیوں بنی؟ قمی صاحب اللہ درجات بلند فرمائے بڑا عظیم جملہ کہا، فرماتے ہیں نقوی صاحب جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، یہاں 13 ضربوں سے ذبح ہوا زہرا کا بیٹا، لیکن 11 محرم کی رات جب ماں آئی نا حسین سے ملنے کے لیے، اتنے فاصلے میں کھڑی ہو گئی زہرا، زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھا، حسین تو میرا مقروض ہے، میں نے تجھے کفن سے بلایا تھا، حسین ماں بلانے آئی ہے، جب تک بلائے گا نہیں میں آگے نہ بڑھوں گی۔ کٹے گلے سے آواز آئی اماں آپ کو 1 ضرب لگی تھی، میری لاش 9 حصوں میں تقسیم ہے۔ وہاں سے غریب زہرا کا لاشا اٹھا، ماں کے قدموں میں پہنچا،